السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ قبر کھولی گئی تو تابوت کے گرد سانپ لپٹا تھا۔ ایک ایسا واقعہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ انگریز دور میں کانسٹیبل بن جانا ترقی کی معراج اور خوشحالی کی ضمانت تھی۔ بزرگوں نے بتایا ان کا عزیز انسپکٹر استعفیٰ دے کر گھر آ گیا۔ یہ بڑا حیران کن تھا۔ اس سے وجہ پوچھی جاتی تو چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہو جاتے۔ ایک روز بتا کر ششدر کر دیا کہ ہمارے ساتھی انسپکٹر کی موت کے 1.5 سال بعد قتل کا شبہ ظاہر کیا گیا تو پوسٹ مارٹم کا حکم آ گیا۔ قبر کھولی گئی تو ہولناک منظر سے روح تک لرز گئی۔ ہڈیوں کے ڈھانچے کے سر کی طرف سیاہ ناگ بیٹھا تھا۔ وہ ماتھے پر ڈنک مارتا تو پسلیاں سپرنگ دبانے کی طرح سکڑ جاتی، پھر آہستگی سے کھلتی تو سانپ وہی عمل دہراتا۔ ہم زیادہ دیر تاب نہ لا سکے، لہٰذا قبر بند کر دی۔ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے حجاز مقدس میں دفن ہونے کی خواہش اور وصیت کی تھی۔ امانتاً کراچی میں دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد تابوت سعودی عرب بھجوایا جانے لگا۔ قبر کھولی گئی تو تابوت کے گرد سانپ لپٹا تھا۔ گورکن کی مارنے کی کوشش بے سود نکلی۔ انسپکٹر کے 6 فائر بھی نشانے پر نہ لگے۔ ڈاکٹر نے زہریلا سپرے کرا کر قبر بند کرا دی۔ 2 گھنٹے بعد قبر کھولی گئی تو سانپ اسی طرح تابوت سے لپٹا ہوا تھا، لہٰذا قبر مستقل طور پر بند کر دی گئی۔ ماڈل ٹاؤن اور ساہی وال میں بے گناہوں کے خون کا حساب کسی نے تو دینا ہے، اس دنیا میں نہیں تو قبر میں ہی صحیح۔ ایک ایس پی پر دوست وکیل کی لاش تیزاب میں پگھلانے کا الزام ہے۔ بعید نہیں اسے تیزاب میں زندہ ہی ڈال دیا گیا ہو۔ سنا ہے پیٹی بھائی اسے بچانے کے لیے سرگرم ہے۔ بچا بھی لیں گے، مگر قبر میں ہر ایک نے خود ہی بھگتنا ہے۔ قبروں کے منور ہونے کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ 1972 میں محمود غزنوی کا مقبرہ زلزلے میں پھٹنے سے تابوت نمودار ہو گیا۔ جسے کھولا گیا تو نعش تر و تازہ تھی۔ قطب الدین ایبک کی کسی نے قبر کھولی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اسی لیے دنیا میں کچھ بھی اعمال کریں، قبر میں ان اعمال کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ کسی کے ساتھ زیادتی اور ناجائز کر کے اگر آپ خود کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہوگا، تو یہ مت بھولیں کہ آگے کی دنیا میں حساب ہونا لازمی ہے۔ اگر دنیا میں آپ کو آپ کے کیے کی سزا یا جواب نہیں ملتا تو اس کا جواب آخرت میں ملے گا، اور بے شک وہ جواب آپ کی برداشت سے، آپ کی سوچ سے کئی گنا بڑھ کر ہوگا۔ اس لیے اپنے لیے مغفرت، پریشانی سے نجات کی دعائیں مانگتے رہیں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ دوسروں کو پریشان کرنے سے گریز کریں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اسی میں سکون ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔